السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق خطبہ حجۃ الوداع کی مشق کا سوال نمبر 3 یعنی سوال جیم۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اسلامی مساوات کی اہمیت بیان کریں۔ مساوات یعنی برابری۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 44 یعنی 44 پر آپ دیکھیں گے مساوات کا درس۔ پیارے بچوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے۔ طبقات یعنی مختلف شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹس، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امیر لوگ علیحدہ تھے، یعنی جتنے بھی امیر لوگ تھے وہ غریبوں سے علیحدہ رہتے تھے، غریبوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ طاقتور جو تھے وہ علیحدہ تھے، اور اس کے علاوہ کمزور علیحدہ، اسی طرح خاندانوں کے اکٹھے جو لوگ تھے وہ علیحدہ رہتے تھے۔ تو لوگ اس طرح مختلف طبقات میں رنگ، نسل، جائیداد، پیسہ، ان ساری چیزوں کے پیچھے مختلف طبقات میں لوگ تقسیم تھے، یعنی وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے۔ یعنی ایک غریب آدمی جو ہے وہ امیر لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، ایک غلام جو ہے وہ آقاؤں میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، ایک عام آدمی جو ہے وہ سرداروں کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو اس طرح لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے۔ غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ آقا یعنی غلام کا جو مالک ہوتا ہے، جس نے غلام رکھا ہو، تو کوئی بھی غلام جو تھا وہ آقا کی برابری نہیں کر سکتا تھا، یعنی غلام جو ہے وہ آقا کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ مساوات نہیں تھی۔ مساوات کا مطلب برابری، مساوات کا مطلب ہے برابری۔ تو لوگ اس وقت برابری کی بنیاد پر نہیں رہتے تھے، بلکہ مختلف طبقات میں تقسیم اور تفریق کی بنیاد پر رہتے تھے۔ عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے، یعنی عام لوگ جو ہوتے تھے وہ جو سردار ہوتا تھا قوم کا یا قبیلے کا، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اتنا حق نہیں تھا کہ وہ سردار کے ساتھ براہ راست ڈائریکٹلی بات کر سکیں۔ یعنی اس قدر یعنی لوگ جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے کہ اور لوگ جو تھے وہ تقسیم ہوئے تھے اس قدر کہ عام آدمی جو ہے وہ سردار کے ساتھ جو قوم یا قبیلے کا سردار ہوتا تھا اس کے عہدے کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسان کو برابر کر دیا۔ سرحدیں یعنی یہ جتنی بھی حدیں تھیں، یہ ایک حد لگا دی گئی تھی کہ غریب آدمی امیر کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، غلام جو ہے وہ آقا کے برابر نہیں ہو سکتا، عام آدمی جو ہے وہ سردار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ سرحدیں تھیں، یہ حدیں لگائی ہوئی تھیں انہوں نے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا اور تمام انسانوں کو برابر کر دیا، اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ کو قرار دیا۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، خدا خوفی، اللہ کی ذات کو ہر وقت یعنی محسوس کرنا، سامنے رکھنا، اور اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا اور برائی سے بچنا، یہ کہلاتا ہے تقویٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو یہ بتایا کہ تم میں سے فضیلت والا شخص صرف وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہو، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔